نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈھوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے، اور اسی مقصد کے لیے میں آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ آج جس موضوع پر میں آپ کے سامنے بولوں گا اس کا عنوان ہے بھارت کا سرجیکل سٹرائیک کرنے کا چیلنج اور مجاہدین کا رد عمل۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں امید کرتا ہوں اور توقع ظاہر کرتا ہوں کہ آپ اس کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ کے عزیز و اقارب اور دوست احباب ان سے مکمل طور پر استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، بھارت کے وزیر داخلہ امت شاہ نے گزشتہ روز پاکستان کو سرجیکل سٹرائیک کا چیلنج کیا ہے۔ دراصل ہندوستان والے گھبرائے ہوئے ہیں، اس لیے کہ چائنا پے در پے ان کے مختلف علاقوں پر قبضہ کر رہا ہے، خاص طور پر ان کی ایک پوری کی پوری ریاست اروناچل پردیش، اس پر تو چائنا نے مکمل طور پر قبضہ کر لیا ہے۔ جب بھی چائنا کا کوئی عہدیدار اروناچل پردیش کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے تو چائنا اس کو روک دیتا ہے اور چائنا کہتا ہے کہ یہ ہمارا علاقہ ہے، یہاں آپ نہ آئیں، آپ کے آنے کی ادھر ضرورت نہیں ہے، یہ ہماری ریاست ہے، آپ کا ادھر کسی قسم کا کوئی کام نہیں ہے، آپ بالکل نہ ہیں۔ پچھلے دنوں ان کے نائب صدر گئے تھے تو چائنا نے اس کا بہت برا منایا اور اس کے رد عمل میں چائنا نے کہا کہ آئندہ دوبارہ آپ کا اپنا نائب صدر جو ہے وہ اروناچل پردیش میں نہ آئے، بالکل یہ ہماری ریاست ہے، ہمارا علاقہ ہے، اور وہاں پر چائنا کی فوج موجود ہے اور چائنا وہاں پر ہر قسم کی کارروائی جو ہے وہ مکمل کر رہا ہے اور کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ یہ ریاست پہلے سے ہی اروناچل پردیش جو ہے یہ چائنا کے قبضہ میں تھی۔ شروعات میں جب 1947 میں پاکستان اور بھارت بنا تو اس وقت یہ علاقہ چائنا کے قبضے میں تھا، لیکن 15 سال بعد چائنا نے وہاں پر اپنی کچھ زیادہ فوج نہیں رکھی ہوئی تھی، تو بہت قلیل سے ان کا ایک تعلق تھا، بہت ہلکا پھلکا سا۔ تو 15-16 سال بعد تقریباً انڈیا نے اس پر قبضہ کر لیا، تو بعد ازاں چائنا دعوے دار ہے اس علاقہ کا کہ یہ علاقہ میرا تھا، بھارت نے زبردستی اس پر قبضہ کر لیا ہے، حقیقت میں یہ علاقہ ہمارا ہے۔ تو چائنا اس علاقے کا دعوے دار ہے اور بین الاقوامی قوانین میں بھی چائنا جو ہے اس کا حق رکھتا ہے، کیونکہ چائنا کا اس پر پہلے قبضہ تھا۔ بھارت کا وجود بعد میں آیا ہے، بھارت بعد میں بنا ہے اور اس نے بعد میں اس علاقہ پر قبضہ کیا ہے۔ تو اسی طرح اور بہت سارے علاقے ہیں، لداخ کے علاقے میں بھی بھارت جو ہے شکست پہ شکست کھا رہا ہے۔ اب 13واں اجلاس ہوا ہے کور کمانڈرز کا، جس میں چائنا نے منہ توڑ جواب دیا ان کو اور ان کے علاقے واپس کرنے کے لیے ان کی بات کو مسترد کر دیا ہے۔ ادھر سکم کے علاقہ میں سکم کے ساتھ جو چکن نیک ہے بھارت کی، بالکل تھوڑا سا علاقہ ہے جو تقریباً 17-18 میل یا اسے 30 کلومیٹر لگا لیں، 30 کلومیٹر کا علاقہ ہے جو صرف بالکل تنگ پٹی ہے، بنگلہ دیش اور چائنا کے درمیان ہے، چائنا، بھوٹان اور بنگلہ دیش کے درمیان میں، یعنی بنگلہ دیش نیچے، اس کے اوپر بھوٹان آ جاتا ہے اور اس کے درمیان میں بالکل تنگ پٹی ہے، بھوٹان کے ساتھ چائنا اور ادھر نیپال ہے، بالکل تنگ سی پٹی ہے 30 کلومیٹر کی، صرف جو چوڑائی میں 30 کلومیٹر ہے، اس پر اب چائنا جو ہے وہ قبضہ کرنے والا ہے، کیونکہ بھوٹان نے ڈوکلام کا علاقہ جو ہے وہ چائنا کو دے دیا ہے اور چائنا نے اپنا تھوڑا سا علاقہ جو اوپر والی طرف ہے وہ اس کو دے دیا ہے بھوٹان کو۔ بھوٹان اور چائنا کا ڈوکلام کا معاہدہ ہو چکا ہے، اب چائنا ڈوکلام میں اپنی افواج بھیج دے گا، وہاں سے چکن نیک بالکل قریب ہے، تو وہاں چکن نیک پر چائنا کا قبضہ ہونا بالکل آسان ہے۔ تو 30 کلومیٹر کے علاقے پر اگر چائنا قبضہ کر لیتا ہے تو انڈیا کی فوج بھارت کی جو اگلی ریاستیں ہیں، جو مشرق میں ریاستیں واقع ہیں، جن میں اپنا آسام ہے، منی پور ہے، ناگالینڈ ہے، میزورام ہے اور 2-3 ریاستیں ہیں، 7 ریاستیں ہیں آگے، یعنی مشرق میں 7 ریاستیں انڈیا کی، ان 7 ریاستوں پر چائنا کا قبضہ ہو جائے گا۔ تو یہ صورتحال ہے، بھارت اس لیے ڈر رہا ہے، بھارت خوف زدہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ بھارت جو ہے وہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی بھی کر رہا ہے۔ اب تو افغانستان کے خلاف بھی اس نے داعش کے ذریعے دہشت گردی شروع کر دی ہے، اور کشمیر میں تو وہ ظلم پر ظلم ڈھا رہا ہے، کشمیریوں پر حد سے زیادہ مظالم ڈھا رہا ہے، کشمیری نوجوانوں کو گھروں سے اٹھا کر قتل کیا جا رہا ہے اور گڑھا کھود کر انہیں
دفن کر دیا جاتا ہے، بعضوں کی لاشیں مکمل طور پر غائب کر دی جاتی ہیں، عورتوں کے ساتھ ان کی چادر اور چار دیواری کا جو ہے وہ اسے تار تار کیا جا رہا ہے، ان کی عصمت دری کی جا رہی ہے، بچوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے، ہاں جی، پیلٹ گن سے ان کے چہروں کو چھلنی کر دیا گیا، ان کے جسموں کو چھلنی کر دیا گیا ہے، ہاں جی، اور بوڑھوں کا تو کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے وہاں پر، اور وہاں پہ انڈیا سے لوگوں کو وہاں لا کر آباد کیا جا رہا ہے، ہاں جی، 370 کو جو ہے اس کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ تو کشمیریوں پر کون سا وہ جو ظلم ہے جو انڈیا نہیں ڈھا رہا، اس کے جواب میں آخر کوئی نہ کوئی رد عمل تو آئے گا نا۔ اب خدا کا فضل ہے کہ کشمیری مجاہدین جاگ اٹھے ہیں، اب کشمیری مجاہدین نے 3 حملے کیے ہیں لگاتار، اب وہاں کی جو تنظیمیں ہیں مجاہدین کی تنظیمیں وہ متحد ہو گئی ہیں، 20 تنظیمیں باہم متحد ہو چکی ہیں مجاہدین کی، اور دیگر تنظیمیں بھی ہیں، اب ایک غزنوی فورس بھی آ گئی وہاں پر، غزنوی فورس اور حزب المجاہدین یہ تمام کی تمام باہم مل کر اکٹھی ہو کر اب انڈیا کا مقابلہ کر رہی ہیں، اور خاص طور پر جو ہے راجوڑی اور اس کے ہیں اپنے راجوڑی اور راجوڑی اور پونچھ کے جنگلات ہیں بہت وسیع، ان جنگلات میں بھارتی فوج کو گھیر گھیر کر مار رہے ہیں مجاہدین کو، بڑے لمبے چوڑے جنگلات ہیں، وسیع و عریض ہیں، کئی کلومیٹر پر 20 کلومیٹر پر وہ یہ جنگلات پھیلے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ مجاہدین کو تلاش کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، تلاش کرے بھی گا تو کوئی وہ آگے سے مقابلہ کریں گے تو ان کو مار دیں گے۔ تو وہاں پہ پہلے حملے میں تو ان کے 5 فوجی مارے ہیں مجاہدین نے، اور کوئی 8-10 کے قریب زخمی ہو گئے تھے۔ دوسرے حملے میں مجاہدین نے جو ان کی 2 گاڑیاں آ رہی تھیں ان میں 20 ان کے فوجی سوار تھے گاڑیوں میں، جن میں سے 7 کو تو وہ انہوں نے مار دیا، ہلاک ہو گئے اور مردار ہو گئے، جہنم میں چلے گئے، اور باقی کو کم از کم 8-10 کے قریب شدید زخمی تھے، ان میں سے بھی کئی مر گئے ہوں گے، جہنم واصل ہو گئے ہوں گے، اور چند ایک ہی بچے ہوں گے، وہ بھی زخمی ہوں گے۔ تو کل پھر حملہ ہوا ہے مجاہدین کا اسی جگہ پر، اور اب پھر اس حملہ میں مجاہدین نے 3 آدمیوں کو مار دیا ہے، انڈیا کے 3 فوجیوں کو ہلاک کر دیا، جن میں 2 JCOs ہیں یعنی یونین کمیشنڈ آفیسرز ہیں۔ تو مجاہدین اب تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں، مجاہدین نے ایک مکمل جنگ انڈیا کے ساتھ شروع کر دی ہے، اور اس جنگ میں خدا کے فضل و کرم سے مجاہدین کا پلہ بھاری رہے گا۔ ہاں جی، بھارتیوں کے دل میں خوف ہے کہ ہم چائنا، ایک طرف سے ہمیں چائنا لے رہا ہے، دوسری طرف سے ہمیں پاکستان لے رہا ہے، تو اب ہم 2 طاقتوں کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ آپ 2 طاقتوں کا مقابلہ تمہیں اس لیے کرنا پڑے گا کہ تم نے کشمیر پر جو مطلب لوگوں کو امن و سکون سے رہنے دیا ہے، پاکستان کے عوام کو تم نے امن و سکون سے رہنے دیا ہے، جب تم نے یہاں دہشت گردی کی ہے، کشمیر میں تم دہشت گردی کر رہے ہو، پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہو، تو کیا تمہیں اس کا جواب نہیں چکھنا پڑے گا؟ ہاں جی، اس کا تمہیں بدلہ نہیں دینا ہوگا، اس کا بدلہ تمہیں دینا ہوگا۔ اور اب خدا کے فضل و کرم سے مجاہدین کی فورسز میدان میں آ گئی ہیں، اور اب وہ تمہارا تیا پانچا انشاءاللہ العزیز ضرور کریں گی۔ اب تمہارے دن گنے جا چکے ہیں، غزوہ ہند کی باری بھی آنے والی ہے، وہ بھی ہوگا، اور اللہ کے فضل و کرم سے بھارت ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔